تو اللہ کی جو صفات ہیں ضروری نہیں ان کے اگینسٹ نام ڈیوائز کیے جائیں. ہاں جو اللہ کے نام ہیں ان کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ صفات کر سکتے ہیں, ان کو آپ بے شک ڈیوائز کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اس کے لیے اچھے نام ہیں. ہر وہ اچھا نام جو عربی کے اندر موجود ہے اس کی اگر ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں کر لیتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے. اب رب ہے, اس کا آپ عربی میں تو کہتے ہیں پالنے والا, انگلش میں کیا کہیں گے؟ سسٹینر. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو ترجمہ قرآن کا کیا نا, انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہوا ہے, لیکن جب اہل حدیث نے چھاپا وہ خدا ختم کر کے اللہ ڈال دیا. سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی نے, انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے معبود. اب جو انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ آپ گورے سے بھی پوچھیں, جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے وہ کہے وہ ایک ہی ہے. چھوٹے جی والے وہ ان کے یونانیوں کے چھوٹے چھوٹے گاڈز ہوتے تھے نا, دیوتا. کیپٹل جی والا وہ نام جو آپ یعنی ایکسکلوسیولی کسی ایک ہی شخصیت کو دیتے ہیں, سب سے سپرلیٹو نام. فارسی میں خدا کہہ لیتے ہیں, انگلش میں گاڈ. وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے. وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. سبحان اللہ. کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی, لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا, خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی, جنتی کو آئے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, بوڑھے نہیں ہوں گے, 30 سال کے جوان رہیں گے, بیماری نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی, وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں, سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے, سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا, وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے. سبحانہ, اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو, کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو موت آنی ہو اور اس کی خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن میری اولاد آگے لے کے چلے گی. تو اس طرح کی کوئی خواہش اللہ کو ہو سکتی ہے. والحی القیوم, تو اللہ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے بیٹا ہونے کی؟ لم یلد ولم یولد, اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں. حتیٰ کہ سورۃ الانبیاء میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور اگر اس نے کوئی اولاد اڈاپٹ کرنی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا, لیکن وہ ہوتی بھی مخلوق ہی. گاڈ والی کوالٹیز اس میں نہیں آئیں گی. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا اس کا مالک اللہ ہے, کریٹر اللہ ہے, یہ ہر چیز مخلوق ہے. کل لہ قانتون, ہر کوئی اس کے سامنے تابع فرمان. فالہمھا فجورھا وتقواھا, اس نے برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا. بدیع السماوات والارض, وہ موجد ہے, انوینٹر ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ البدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا, کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے وجود بخشنا, یہ صرف اللہ کی کوالٹی. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کریٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریٹ کر دیتا ہوں جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اللہ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے. خالق تو ہے مٹی سے انسان بنا دیا, بدیع یہ ہے کہ مٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی مٹی بنا دی. سر یہ ہے کوالٹی. انسان جتنی کر رہے ہیں نا کریشنز, وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہے ہیں. اللہ جو کریشن کر رہے ہیں نا وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہے ہیں. اسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے وجود بخشنا, چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. واذا قضى امرا, جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے, فانما یقول له کن فیکون, بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا ہو جا. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. سبحان اللہ. کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی, لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا, خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی, جنتی کو آئے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, بوڑھے نہیں ہوں گے, 30 سال کے جوان رہیں گے, بیماری نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی, وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں, سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے, سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا. چلو تو مجازی خدا کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے. خدا تو ایک ہی ہے, الہ تو ایک ہی ہے. مجازی کا بھی لفظ بھی نہیں استعمال کرنا ہے. مجاز تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب حقیقت کا کوئی مجاز تو ہے ہی نہیں ہے نا جی. اللہ ایک حقیقت ہے, خدا تو ایک ہی ہے, اس کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پیغمبروں کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنے دیتا. وہ بھی کہتا ہے کہ سورۃ النساء میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات پہ عار محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, اور اگر عیسیٰ ابن مریم یا کوئی فرشتہ اس بات پہ شرم محسوس کرے کہ اسے لوگ اللہ کا بندہ کہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم کیا حاضر کر دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو آپ نے شرمندگی محسوس نہیں کرنی, آپ اللہ کے بندے ہیں, چاہے کہ کوئی یہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے یہاں کہ یہ شوچ ہمارا مجازی خدا ہے, یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا؟ کلمہ کفر ہے. کلمہ کفر ہے. کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے سر.